سر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آپ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھی. اس کے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی رائے ہے، قرآن مجید نے یہ تو بتا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافر تھی، لیکن جو رائے آپ رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کفر کے ساتھ ایک اور بڑا سنگین الزام لگتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے کوئی واضح دلائل ہونے چاہیے. قرآن مجید میں دو باتیں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں. ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح نے کہا کہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے، تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس منا ہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. ایک تو یہ جملہ عربی زبان جاننے والا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹا ہونے کے انکار کے سوا کوئی نہیں ہے. آگے مزید فرمایا انہو عمل و غیر صالح، وہ ناپاک عمل ہے. مجھے بتا دیجئے کیا معنی ہے. انہو عمل و غیر صالح، وہ غیر صالح عمل ہے، وہ ناپاک عمل ہے. بتا دیجیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایک تو یہ مقام ہے. دوسرا مقام وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے دو بندوں کے تحت دو خواتین تھیں، یعنی بیویاں تھیں، دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، امرات لوط اور امرات نوح. میاں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیانت کرنا، میاں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتا دیجیے. تو یہ دو مقامات ہیں جن کو ملا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ وہی ہے جو آپ نے میری طرف منسوب کیا. اصل میں لوگوں نے ایک فلسفہ بنایا. وہ فلسفہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی پاک دامن ہونا لازم ہے. ایک فلسفہ یہ بنایا کہ انبیاء کسی ناپاک مشرک کے گھر پیدا نہیں ہو سکتے. دو مقدمے بنائے. یہ دونوں مقدمے کہیں ثابت نہیں ہوتے. چنانچہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم، پہلے یہ بتایا گیا کہ کسی نبی کے آباء و اجداد میں مشرک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہو گیا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بیٹے ہیں؟ پوتے پڑپوتے کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. اور قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم کے والد آزر وہ بت پرست تھا. ٹھیک ہے. اب پورے قرآن مجید میں والد کے لفظ کے معنی تبدیل کیے گئے اور ابتی کے معنی تبدیل کیے گئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پکارتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی یا ابتی. اس کو کہا گیا کہ نہیں وہ چچا تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے اپنے والد سے وعدہ کی، والد سے، وہاں والد کا لفظ بولا گیا، اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں گے، اس لیے انہوں نے دعا کی بعد میں آ کر. اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو خدا کے دشمن کے لیے دعا نہ کرتے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فلسفہ بنایا تھا کہ نبی کی اوپر کوئی بھی مشرک نہیں ہو سکتا، خود عبد المطلب کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ بس ایک اس طرح کی باتیں ہیں. اس طرح یہ اصول بنا لیا گیا کہ نبی کی بیوی پاک دامن ہی ہونی چاہیے، اور اگر وہ پاک دامن نہیں ہے تو نبی کے گھر میں رہے گی کیوں؟ نبی کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ بس اپنے فلسفے ہیں. قرآن مجید نے کوئی اس طرح کی بات کہیں نہیں کہی ہوئی.